کھودا جائے، اتنا کھودا جائے نیچے سے پانی نکل آئے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر مینار بنایا جائے، اور مجھے کہا جائے، علی سے کہا جائے اس مینار کے اوپر چڑھ کے نماز پڑھو، تو علی اس کے اوپر نماز نہیں پڑھے گا۔ آپ اندازہ کریں کہ بندہ جس وقت شراب نوشی، حرام خوری، چوری، ڈکیتی، بے ایمانی، ان چیزوں کے اندر جب تک بندہ ملوث رہتا ہے، ایمان اس سے علیحدہ رہتا ہے، ایمان اس کے سینے میں نہیں ہوتا۔ اور اگر اللہ نہ کرے اسی کیفیت میں زنا کی کیفیت ہے، شراب کی کیفیت ہے، چوری کی کیفیت ہے، ڈکیتی کی کیفیت ہے، حرام خوری کی کیفیت ہے، ایسی کیفیت میں اگر بندہ مر جائے تو وہ ایمان کی موت نہیں مرے گا، خدا کے اللہ کی ولایت اس کو مل جائے۔ شرابی ہو، جواری ہو، زانی ہو، حرام خور ہو، دھوکے باز ہو، فسادی ہو، یہ جتنا مرضی صوفی صافی نظر آ جائے، جتنا مرضی وہ حضرت صاحب، قبلہ صاحب اور پیر صاحب سمجھ آ جائیں، وہ کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ جتنا مرضی وہ خوبصورت نظر آئے، سفید، چٹا، گورا، پیسے والا، امیر آدمی، جتنا مرضی ہو جائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب نازل فرمائی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب۔ یہ ابو لہب جو تھا اتنا گورا چٹا تھا، لوگ اس کو کہتے تھے شولے کا باپ، اتنا گورا چٹا ہے، گال اس کے لال سرخ تھے، جو زیادہ گورا چٹا ہو لال اس کے گال سرخ ہو جاتے، حسین و جمیل، لیکن اللہ کہتا ہے کیا فائدہ اس حسن کا جو سیدھا جہنم میں گیا۔ جتنا مرضی حسین ہو جائے، پک پک کے لال سے بن جائے، لیکن اللہ کا ولی جواری، شرابی، زانی، حرام خور، فسادی، چغل خور، یہ سارے کے سارے دھوکے باز کبھی بھی منزل ولایت پر فائز نہیں ہو سکتے، جو مرضی کر۔ حرام خور کی تو خیر دعائی قبول نہیں ہوتی نا جی، جتنی مرضی دعا کر۔ کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک بندہ ہے جو دعا کرتا ہے مسافر کی، حضور نے فرمایا دعا قبول ہوتی، سفر سے آیا، سر میں اس کے مٹی ہے، یعنی یہ وہ ساری چیزیں جس سے دعا قبول ہونے کی جو نشانیاں ہیں، وہ کہتا ہے اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب۔ مسافر بھی ہے، سر میں مٹی بھی ہے، وہ آہو بکا بھی کر رہا ہے، آہو زاری بھی کر رہا ہے، بڑے اخلاص کے ساتھ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ کہہ رہا ہے۔ حضور فرماتے اس کی دعا اللہ کیسے قبول کرے؟ اس کا کھانا بھی حرام، اس کا پہننا بھی حرام، اس کا اوڑھنا بھی حرام، کھانا، پہننا، اوڑھنا سارا حرام ہو، اور پھر کہے یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اللہ کیسے تمہاری دعاؤں کو قبول کرے؟ مطلب یہ ہوا کہ یہ بھی منزل ولایت پر نہیں پہنچ سکتا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کے اندر ہے، جس گھر میں شراب، دف اور تنبورہ، سارنگی، ستار وغیرہ ہو، اس گھر میں آدمیوں کی دعا قبول نہیں ہوگی، نہ اس گھر میں رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوگا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا، جو بندہ جوا کھیلے، جو بندہ شراب نوشی کرے، جواری، اس نے کتنا بڑا گناہ کیا؟ اتنا بڑا گناہ کیا جس طرح خنزیر کے گوشت اور خون میں اس نے ہاتھ کو ڈبو دیا۔ خنزیر قرآن کیا کہتا ہے؟ نجس ہے۔ یہ خنزیر پلیت ہے، اس کا گوشت بھی پلیت، اس کا خون بھی پلیت، اس کی ہڈیاں بھی پلیت، اس کی کھال بھی پلیت۔ اتنا یہ گندا کام ہے۔ جس نے جوا کھیلا، یہ لاٹری کھیلنے والے، بولی کی کمیٹی والے،
یہ سارے کیا کر رہے ہیں؟ یہ خنزیر کے گوشت میں اور خون میں ہاتھ کو ڈبو رہے ہیں۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ جوا کھیل کے نماز پڑھنے کے لیے آئے، لاٹری کھیل کے، بولی کی کمیٹی کھیل کے، اس طرح کا یہ جوئے بازی کر کے جو نماز پڑھنے کے لیے آئے، اس نے کیا کیا؟ پیپ اور سور کے خون سے اس نے وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے۔ پیپ سے، ریشے سے اور خون سے وہ وضو کر کے کیا کر رہے؟ نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ بڑا اعلیٰ کام کر رہے ہیں۔ ہاں، تو جو جواری ہو، چاہے چھوٹے لیول کا ہو چاہے بڑے لیول کا ہو، حرام خور چھوٹے لیول کا ہو یا بڑے لیول کا ہو، جواری ہوتا ہے۔ وہ 2 روپے کی لاٹری جوئے کی کھیلے، وہ چاہے 2 کروڑ کی کھیلے، وہ اسی حکم کے اندر آئے گا۔ اسی طرح اس لیے رب کریم نے 2 ٹوک فرما دی، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر۔ یہ جو شراب ہے، جوا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں بڑی گناہ کی چیزیں ہیں۔ اسم کبیر، اس کا بہت بڑا گناہ۔ ومنافع للناس، جوئے کے اندر لوگوں کا نفع بھی ہے، لیکن اسمہما کبیر، گناہ سب سے بڑا ہے۔ اب ظاہری بات ہے جو جوا کھیلتا ہے، جس کو اللہ معاف کرے لت لگ جائے جوئے کی، گھر بھی بک جاتے ہیں، بیویوں کے زیور بھی بک جاتے ہیں، سب کچھ بک جاتا ہے، بندہ کنگال ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اس میں بعض لوگوں کا نفع بھی ہے، تھوڑا سا نفع ہے، لیکن جو اس میں گناہ ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ ومنافع للناس، ہے نفع، لگتا ہے پیسہ آیا، لیکن کیا ہے؟ گناہ اس کا سب سے بڑا، اسم کبیر، بہت بڑا گناہ۔ اگلا ہے جی 59 نمبر، راستے میں پیشاب کرنا اور بے ستری ہو تو حرام اور گناہ ہے۔ ہر جگہ پر، ہر مقام پر جہاں پہ دل آیا، آدمی کھڑا ہو کے پیشاب شروع کر دیا، یہ بندہ بھی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ اگر ستر ننگا ہو رہا ہے تو پھر میں نے مشکات شریف کی حدیث پاک کا درس دیا تھا، جس میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے پخانہ پیشاب کے آداب سکھائے تھے کہ کس طرح کرنا ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جب پردہ فرما کے آپ حاجت فرما رہے تھے تو کافروں نے مذاق اڑایا، اور یہ دیکھو جی عورتوں کی طرح پیشاب کرتا ہے، یہ عورتوں کی طرح، اس طرح تو عورتیں کرتی ہیں، چھپ چھپ کے کرنا۔ کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے رب نے تو مجھے یہ حکم دیا ہے۔ تو وہ لوگ جو مذاق اڑائیں ایسی چیزوں کا، وہ کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ ابھی آپ یہ اندازہ کریں، میں آپ کو کیا بتاؤں، ہر جمعرات کو میں اوپر سے لے کے نیچے تک مسجد ساری سرف سے دھوتا ہوں، اور کوئی الا ماشاءاللہ مجھے جمعرات ایسی مل جائے جس جمعرات کو صرف میں مسجد کو دھوؤں، اس میں پخانہ ٹٹی نہ دھوؤں۔ کیا کرتے ہیں، کبھی باتھ روم کے باہر ساری ٹٹی کر جائیں گے، کبھی وضو خانے میں کر جائیں گے۔ 2 جمعرات پہلے یہ ساری گلی یہاں پہ کسی نے ٹٹی کی، اور آگے وضو خانے میں اور باتھ روم میں کی۔ کل جمعرات کو کیا کیا، یہ میری موٹر سائیکل پڑی ہوئی ہے، ایک کپڑا اٹھا کے اس کپڑے کے اندر سارا پخانہ کر دیا اور ساری وہ جگہ گندی کر دی۔ میں بحیثیت امام خطیب، مجھے اس بات میں آر نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ مسجد ہے، یہ پخانہ کرنے کی، یہ ٹٹی کرنے کی جگہ تو نہیں ہے نا جی۔ میں قاری صاحب کو بھی نہیں کہتا آپ ٹٹی صاف کرو، تم خادم ہو، تمہاری ذمہ داری نہیں، میں خود صاف کرتا ہوں۔ اور میری نیت کیا ہے، مالک تیرا گھر ہے، آج تیرے گھر کو میں صاف کر رہا ہوں، کل کو میری قبر صاف کر دینا، اس کو کیڑوں مکوڑوں عذاب سے صاف کر دینا۔ جب بھی کسی نے پخانہ کیا ہے میں خود صاف کرتا ہوں، مجھے کوئی آر نہیں، مجھے کوئی تکلیف نہیں۔ اب کل میں نے کیا
میری اپنی طبیعت بھی بڑی اوزار ہو رہی تھی. اب ظاہری بات ہے اتنا زیادہ پخانہ کر دیا یار کہ دھوتے دھوتے بھی طبیعت جو ہے نا بڑی بے چین ہو گئی تھی. لیکن میں کہہ رہا تھا مالک گھر تیرا ہے. ابھی آپ دیکھیں مسجد کے اندر آپ کو ایک ذرہ نظر نہیں آئے گا. ڈیٹول سے، فرنائل سے، سرف سے بالکل نیٹ کرین کر کے رکھتے تاکہ کوئی بھی آنے والا کسی بھی مسئلے میں وہ نہ ہماری مسجد سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. ابھی یہ کام عام رستے میں کرنا یہ نامناسب ہے. کو جا کے کوئی مسجد کو آ کے گندا کر جائے. کوئی مسجد کو کریم آقا جی علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں دیہاتی آئے، ان کو بدو کہتے تھے. بدو آئے اور حضور سے باتیں کر رہے تھے. کرتے ہوئے اس کو حاجت آئی، وہ اٹھ کے اس نے مسجد میں ہی پخانہ شروع کر دی. تو صحابہ کرام علیہ رضوان مارنے کے لیے دوڑے. حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ، اس کو کر لینے دو. ابھی یہ حاجت کر رہا ہے، پخانہ کر رہا ہے. اگر اس کو ابھی چھیڑا تو اب کیا ہوگا؟ یہ دوڑے گا، مسجد کا سارا حصہ گندا ہو جائے گا. ایک بابا جی آئے، اللہ کے نیک بندے، وہاں پہ کھڑے ہو گئے. دھوتی پہنی ہوئی تھی انہوں نے. پخانہ آیا تو وہاں سے انہوں نے کرنا شروع کیا. پہلے گیٹ سے، ادھر سے نہیں گئے، وہ ادھر سے آئے. یہ ساری جگہ گندی کرتے ہوئے پھر ادھر سے پھر باتھ روم میں گئے. اللہ کے بندے تجھے آئے تو ادھر ہی بیٹھ جا، پہلے 2 منٹ آ جا. یہ چیزیں ہمیں سامنا کرنی پڑتی. بندہ پریشان ہو جاتا ہے یار کیا کرے یار. البتہ خیر راستے میں پیشاب کرنے والا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. مسجد کو گندا کرنے والا، مسجد میں پیشاب کرنے والا، مسجد میں پخانہ کرنے والا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. کپڑے پاک ہونے چاہیے، جسم پاک ہونا چاہیے، جگہ پاک ہونی چاہیے. اس کے بعد جا کے آپ کی نماز ہوگی. البتہ 60واں نمبر ہے جی، ہمیشہ بے ہدہ گوئی، مسخرہ پن، ہزیات، مذاق کرنا اور مذاق میں مصروف رہنا. یہ بندہ بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکون خیرا منہم ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون. اے ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. ممکن ہے وہ لوگ ان تمسخر کرنے والوں سے بہتر ہوں، نہ عورتیں ہی دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں. ممکن ہے کہ وہی عورتیں ان مذاق کرنے والی عورتوں سے بہتر ہوں. اور نہ آپس میں تانا زنی اور الزام تراشی کیا کرو، نہ ایک دوسرے کے برے نام رکھا کرو، اور نہ ایک دوسرے کے برے نام رکھو کسی کے ایمان لانے کے بعد. اسے فاسق، بدکار کہنا بہت ہی برا نام ہے. اور جس نے توبہ نہیں کی سو وہی لوگ ظالم ہیں. یہ آپ اندازہ کر لیں. قرآن پاک کی سورہ حجرات ہے یہ، جس کی آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے. مردوں کو مردوں سے منع کیا گیا ہے تمسخر نہیں کرنا. ایک ہوتا ہے مذاق کرنا، نیچا دکھانا، کسی کو بے عزت کرنا. ایک ہے مزاح کرنا، خوش طبعی. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، انی لا اقول الا حقا قال بعض اصحابہ فانک تداعننا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی لا اقول الا حقا. یا رسول اللہ آپ مذاق نہیں کرتے؟ فرمایا میں مزاح کرتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا. میرے مزاح میں بھی حقیقت ہے، سچائی ہے. اب حضور نے کیا مزاح فرمایا؟
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک اونٹ دے دیجئے سواری کے لیے، کچھ سامان دے دیجئے، ایک اونٹ کے لیے سواری کے لیے ایک اونٹ دے دیجئے۔ کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اونٹ تو نہیں دے سکتا، اونٹ کا بچہ دے سکتا ہوں، اونٹ کا بچہ دے سکتا ہوں۔ کہنے لگا یا رسول اللہ میں اونٹ کا بچہ کیا کروں گا، مجھے تو اونٹ کی ضرورت ہے۔ مسکرا کے فرمانے لگے وہ اونٹ کا بچہ بھی تو اونٹ ہی ہے نا۔ ابھی دیکھو مذاق بھی ہو گیا، جھوٹ بھی نہیں بولا، بھائی اونٹ کا بچہ ہی ہوگا نا، اونٹ کہیں اور سے تو نہیں آ سکتا۔ اب حضور نے مزاح بھی فرمایا، جھوٹ بھی نہیں بولا، تکلیف بھی نہیں ہوئی، اگلے نے بے عزتی بھی محسوس نہیں کی۔ تو یہ قرآن کہتا ہے عورتیں عورتوں کو مذاق نہ کریں، بالخصوص وہ بندہ جو ایمان لے آئے، پھر اس کے اوپر کوئی تمسخر نہیں بھائی، اس کے ساتھ کوئی مذاق نہیں۔ جو بندہ توبہ کر لے پھر اس کے اوپر کوئی مذاق نہیں۔ یہ سن 2020 کے اندر اسلام کی حقانیت، اسلام کی عظمت اور شان جتنی ابھر کے پوری دنیا میں آئی ہے، اور ان چند سالوں کے اندر جو اللہ نے اسلام کو عزتیں عطا فرمائی ہیں، شاید یہ آپ کہیں پر دیکھیں، کیونکہ ان ادوار میں میں نے بہت سے غیر مسلموں کو، بہت سے بڑے بڑے گناہ گاروں کو توبہ کر کے رجوع کرتے ہوئے، اسلام لاتے ہوئے، اور انہوں نے سچی توبہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، جس بندے نے اعلانیہ توبہ کر لی ہے، جس نے اسلام قبول کر لیا ہے، ظاہری بات وہ پہلے شریف تو نہیں تھا نا، پہلے اس نے ایسے کام کیے ہیں نا جس کی وجہ سے زمانہ ان کو لان تان کرتا، برا بھلا کہتا۔ اب جب اس نے توبہ کر لی ہے تو اب اس کے کسی پچھلے فعل پر اس کو شرمندگی نہیں دلائی جائے گی۔ لوگ کیا کرتے ہیں، جب توبہ کر لیتے ان کے پچھلی ویڈیو، پچھلی تصاویر اٹھا کر سوشل میڈیا پہ وائرل کر دیں۔ وہ تو توبہ کر چکا ہے، تو بتا تو کس مقام پہ کھڑا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ توبہ کر کے اللہ کے قریب ہو چکا ہے، تو تشہیر کر کے اللہ سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ یہ بندہ بھی کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا لا تمار اخاکا ولا تمازح ولا تعدہ موعدا فتخلفا، اپنے بھائی کو ہنسی مذاق کر کے ناراض نہ کرو اور اسے اذیت نہ دو اور نہ اس سے وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرو۔ یہ ترمذی شریف کتاب بر والصلہ کی حدیث پاک ہے۔ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا۔ ابھی تو یہ ہے نا، اور کہتے ہیں کہ جس نے قرض دے دیا وہ بے وقوف ہے، اور جس نے لے کے واپس کر دیا وہ اسے بڑا بے وقوف ہے۔ کیسی عجیب بات ہے یار۔ کریمہ کا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایمان والے کی یہ نشانی نہیں بتائی۔ یہ ایمان حدیث پاک کے اندر میں نے ایک حدیث پاک پڑھی، حضور نے پچھلے لوگوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے جس بندے کی بخشش ہو گئی، وہ خلاصہ میں عرض کرتا ہوں۔ ایک بندے کے پاس ایک مزدوری کرنے کے لیے شخص آیا اور اس نے اس سے اپنی اجرت مانگی۔ اس نے کہا کہ یہ میری اجرت مجھے دے دو۔ اس نے کہا یہ تیری ایک بکری اجرت ہے، یہ تو لے جا۔ وہ بندہ کہتا ٹھیک ہے، امانتاً میری یہ بکری اپنے پاس رکھ لو، پھر جب میں آؤں گا آپ سے لے لوں گا۔ کافی عرصے کے بعد آیا، اتنا عرصہ گزر گیا کہ وہ ایک بکری بچہ دیتے 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 پورا ریوڑ بن گیا، پوری وادی اس کی ریوڑ سے بھر گئی۔ وہ بندہ دوبارہ آیا مزدوری لینے کے لیے، اس سے کہا کہ اب میں مجبور ہوں، اللہ سے ڈر اور میری مزدوری مجھے دے دے، میری اجرت مجھے دے دے۔ اس بندے نے کہا کہ یہ جتنا بھی سارا ریوڑ کھڑا ہے پوری وادی میں جا، یہ لے جا۔ اب میرے ساتھ مذاق نہ کر، ایک تو غریب ہوں، اوپر سے ضرورت مند، تیسرا تو میرا مذاق اڑا رہا ہے۔
کہا خدا کی قسم تیرے ساتھ کوئی مذاق نہیں، یہ تیرا ہی ہے، میں تو صرف اس کی حفاظت کر رہا تھا۔ اس بندے نے جیسے ہی اس کو دیا، اللہ نے اس بندے کی مغفرت فرما دی۔ ابھی یہ دیکھو، یہ ایمان والوں کا کردار تھا کہ جتنے مرضی عرصے کے بعد آ جائے، وہ کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کرے گا، کبھی بھی کسی مسلمان کو وعدہ کر کے وعدہ خلافی نہیں کرے گا۔ وعدہ خلاف بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ کسی کا حق کھا جانے والا، کمپنیاں بنائیں، نوکریاں کروائیں، اس کے بعد کمپنی بھی بند، اکاؤنٹ بھی بند، چلو سارے جاؤ، دوڑتے رہو۔ بڑے بڑے لوگ بینکوں سے قرضہ لے کے بڑا پھر معاف کروا لیتے، یہ بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ دھوکے سے کھا لینے والا، یہ بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں، یہ وہ ساری باتیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں پہلے سے بتائیں۔ البتہ اگلی بات ہے جی ننگے سر کھانا۔ یہ بڑا معاملہ تھوڑا سا نازک ہے۔ اب بھی آپ اندازہ کریں کہ مسلمان ننگے سر رہنے کو بہت زیادہ پسند کرنے لگا ہے، اچھا سمجھنے لگا۔ ہمارے بزرگوں کو آج بھی آپ دیکھ لیں، وہ ننگے سر نہیں گھومتے۔ ہاں، ہمارے جتنے بھی بڑے ننگے سر نہیں گھومتے۔ ننگے سر رہنا یہ مسلمان کی تہذیب نہیں ہے۔ ہمارا تہذیب، تمدن، سوچ، وچار، رہنا سہنا، رشتہ داری، ہمارے احکام بالکل اللہ نے علیحدہ رکھے ہیں۔ پوری دنیا میں سے انسانیت کی کریم کو نکال کر تہذیبوں کا بہترین مکسچر بنا کے، بلکہ یوں کہیں کہ ساری کائنات کی تہذیبوں نے، ساری کائنات کے کلچر نے اسلام سے ہی لیا ہے۔ اسلام نے کسی سے نہیں لیا، اسلام کو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ مسلمانوں کو اللہ دینے والا ہے، اس کا حبیب دینے والے ہیں، پھر ہمارے کلچر سے ساری دنیا نے اچھی اچھی باتوں کو ایڈاپٹ کیا ہے، ساری اچھی اچھی باتیں لیتے چلے گئے۔ جتنی بھی اس وقت دنیا میں اچھائی موجود ہے، وہ صرف اسلام کی وجہ سے موجود ہے۔ باقی کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس کے اندر آپ اچھائی بتا دیں۔ مسلمان کا ننگے سر کھانا یہ بھی خلاف سنت ہے، ننگے سر باتھ روم میں جانا یہ بھی خلاف سنت ہے۔ اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ کر، جو آپ سرکار کا راستہ چھوڑ کر کسی منزل کو حاصل کرنا چاہے، وہ بھی کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ عام روٹین میں ننگے سر رہنا تو ایک معمولی سی بات ہو گئی ہے۔ لوگ نماز کے اندر بھی سر پہ ٹوپی نہیں لیتے، نماز میں بھی نہیں لیتے۔ ایک ہے مجبوراً نہ لینا، یعنی نہیں ہے، یاد نہیں رہی، یہ الگ بات ہے۔ ایک ہے قصداً نہ لینا، یہ دو الگ باتیں۔ ایک ہے مجبوراً نہیں لی، ٹھیک ہے، یاد نہیں رہی، لانا کوئی بات نہیں، بندہ بشر ہے، بھول جاتا ہے۔ ایک ہے قصداً نہیں لے رہا۔ ابھی نماز کے اندر اکثر کیا ہوتا ہے، میں کسی کو ٹوپی دے بھی دینا جی، اپنی ٹوپی اتار کے یہ آپ پہن لیں، میں پگڑی پہن لیتا ہوں، تو وہ منع کر دیتے نہیں لینی۔ نہیں ہے کوئی بات نہیں، میں نے آپ کو دی ہے، آپ پہن لیں، وہ بھی نہیں پہن رہے۔ ایک ہے یاد نہیں رہا، بھول گیا، مجرم نہیں ہے۔ ایک ہے جان بوجھ کر قصداً ایسا کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے اس نے میری مخالفت نہیں کی ہے، اس نے میری نہیں کی مخالفت۔ وہ کس کی مخالفت کر رہا ہے؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی حج کے علاوہ ٹوپی پہن کر یا پگڑی شریف پہن کر نماز پڑھی ہے، یا پگڑی شریف پہنی یا ٹوپی شریف پہنی۔ حج میں سب کے لیے حکم ہے، سارے اتارو بھائی، کپڑے بھی اتار دو، صرف وہ پہنو، احرام پہنو، 2 چادریں اٹھاؤ، بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، وہ بھی سلی ہوئی نہیں، پہنو بھائی، وہ سب کے لیے حکم ہے۔ وہاں پہ سارے ننگے سر پڑیں گے، امام بھی ننگے سر ہوگا، مقتدی بھی ننگے سر ہوں گے، حاجی بھی ننگے، سب کے سب۔ لیکن عام روٹین میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز نہیں کی۔ گھر میں اگر کوئی ہے، تنہائی میں ہے، ننگے سر پڑ رہا ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن جب عوام میں آ رہا ہے
اس وقت پھر ننگے سر نہیں ہونا چاہیے۔ ننگے سر کھانا نہ کھائے، بال گریں گے، بیماریاں گریں گی، بیمار ہو جائے گا، عجیب امراض میں مبتلا ہو جائے گا، باتھ روم میں ننگے سر نہ جائے۔ اب یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمیں سنت سے دور کرتی ہیں۔ ابھی آپ اندازہ کر لیں کہ جو بندہ ایسا معاملہ کرے گا وہ بندہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ باقی انشاءاللہ زندگی رہی تو یہیں سے آگے ہم لے کے چلیں گے کہ 2-3 جمعوں سے ہم لے کے چل رہے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ کا ولی بننے نہیں دیتی۔ اب انشاءاللہ اسے آگے لے کے چلیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔